سلسلہ نقشبندیہ کیا ہے؟ کب شروع ہوا؟ کیسے شروع ہوا؟ اس سلسلے کو نقشبندیہ کیوں کہتے ہیں؟ تمام سلاسل میں سے کون سا سلسلہ حضور کی سنت کے سب سے قریب ہے؟ اسلام میں اہل تصوف اور صوفیہ اکرام کے بہت سے سلاسل ہیں، جن میں قادری، سہروردی، یسوی، رفاعی، بختاشی، چشتی، نظامی، نقشبندی، شاذلی بہت سے دیگر سلاسل شامل ہیں۔ تصوف کے ہر سلسلے کا ایک روحانی شجرہ ہے جو کسی نہ کسی صحابی رسول کے توسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ یوں تو ہر صحابی رسول رشد و ہدایت کا چراغ ہے، لیکن خلفائے راشدین سے جو تصوف کے سلاسل شروع ہوئے، یہ پھر شاخ در شاخ ان سے کئی سلاسل وجود میں آئے، جن میں سے ایک سلسلہ نقشبندیہ بھی ہے، اور اس سلسلے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے۔ یہ سلسلہ حضور سیدنا صدیق اکبر سے ہوتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے سب سے قریب تر سمجھا جاتا ہے۔ نقشبندی طریقت میں شریعت کی پاسداری باقی تمام سلاسل کے مقابلے میں زیادہ کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ السلام کے قریب ترین صحابہ میں سے ہیں اور تمام انبیاء کے بعد افضل البشر ہیں۔ اس سلسلے کے کامل بزرگان دین حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس ہوتے ہیں، اس لیے یہ سلسلہ شریعت کی پاسداری اور حضور کی سنتوں کے سب سے قریب تر ہے۔ اس سلسلے کا نام شروع سے سلسلہ نقشبندیہ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تک اس سلسلے کو صدیقیہ کہا جاتا تھا، اور حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ عبد الخالق غیدوانی رحمۃ اللہ علیہ تک سلسلہ تیفوریہ کہا جاتا تھا، اور حضرت خواجہ عبد الخالق غیدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ شاہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اس سلسلے کو خواجگانیہ کہا جاتا تھا، اور پھر آگے چل کر یہی سلسلہ نقشبندیہ میں بدل گیا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ بیعت شروع کرنے کے بعد یہ سلسلہ نقشبندی میں اس طرح تبدیل ہوا کہ جب آپ لوگوں کو بیعت کرتے تو اپنے ہاتھ سے ان کے دل کے اوپر، ان کے قلب کے اوپر اللہ لکھتے تھے۔ جب وہ لوگ مراقبہ میں بیٹھتے تو آنکھیں بند کرتے تو دیکھتے کہ ان کے دل پہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا۔ جب یہ آپ کی کرامت، آپ کا یہ طریقہ مشہور ہوا تو لوگ جوک در جوک آپ کے سلسلہ بیعت میں شامل ہونے لگے۔ یہ بات اتنی پھیلی کہ آپ کے مریدین کو لوگوں نے نقشبندی کہنا شروع کر دیا۔ آپ کو شاہ نقشبند کے نام سے بلایا جانے لگا، اور اس سلسلے کو سلسلہ خواجگانیہ سے سلسلہ نقشبندیہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ برصغیر میں حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پہنچا۔ آگے چل کر یہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کہلایا۔ حضرت شیخ احمد فروقی سرہندی المعروف حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی سلسلہ نقشبند کے مرید تھے۔ آپ کی نسبت سے یہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کہلایا۔ یہ سلسلہ اس وقت کے ایران سے شروع ہو کر آذربائیجان اور دیگر رشیا کی ریاستوں تک بہت تیزی سے پھیلتا گیا۔ یہی سلسلہ آگے چل کر بہت ساری شاخوں میں پھیلا، اور آج بھی پاک و ہند، برصغیر اور افغانستان میں اس کی بہت ساری شاخیں موجود ہیں۔